یار یہ ہماری مسلمان لڑکیوں نے اپنے آپ کو کتنا ڈاؤن کر دیا ہے یار. کوئی بھی ایرا غیرہ آ کر ان سے کھیل کھول کے چلا جاتا ہے یار. انتہائی پرلے درجے کی جاہل، کم عقل، پاگل ہیں وہ لڑکیاں جو ماں باپ کے سامنے تو اتنی لمبی لمبی زبانیں چلاتی ہیں، اپنے بھائیوں کو اور ماں باپ کو تو ان کے منہ پر کہتی ہے کہ آپ کو کچھ نہیں پتا، ہمیں پتا ہے سب کچھ. اچھا بہت پتہ چل گیا تمہیں. جب ان کو ان کی عزتوں کے محافظ جیسے کہ بھائی، چاچو، ماموں، ماں باپ سمجھا رہے ہوتے ہیں نا کہ بیٹا ایسا نہ کرو، یہ غلط ہے، کیونکہ انہوں نے زندگی گزاری ہوتی ہے، وہ معاشرے کی چالوں کو سمجھ جاتے ہیں. آگے سے انہیں کہتی ہیں آپ لوگوں کو کچھ نہیں پتا، آپ لوگ اولڈ مائنڈیڈ ہو، ہم تھوڑا سا لبرل شبرل ہو گئے ہیں، ہمیں زیادہ پتا ہے. اچھا تمہیں زیادہ پتا ہے؟ تو اس وقت تمہاری عقل کہاں چلی جاتی ہے جب پرائے گھر کا کوئی ایسا لڑکا اپنی میٹھی میٹھی باتوں کا نشہ کروا کے تمہیں اپنا عادی بنا کر چلا جاتا ہے، پھر بعد میں ساری زندگی بیٹھ کے تم روتی ہو. اس وقت تمہاری عقل کام نہیں کر رہی ہوتی، جسے تم جانتی تک نہیں تھی. یار یہ ہماری مسلمان لڑکیوں نے اپنے آپ کو کتنا ڈاؤن کر دیا ہے یار. کوئی بھی ایرا غیرہ آ کر ان سے کھیل کھول کے چلا جاتا ہے یار. یونیورسٹیوں کی فیسیں تم لوگوں کے ماں باپ بھرے، پک اینڈ ڈراپ تم لوگوں کو بھائی دے. یہ ساری ایفرٹس وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ تم لوگ کسی بھی ایرے غیرے کی باتوں میں آ کر اپنی ساری زندگی، اپنا سارا کیریئر، اپنا سارا فیوچر برباد کر دو. پرلے درجے کے بے غیرت ہے وہ لڑکے جن کے اپنے گھروں میں 4 بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں، جن کو پابند کیا ہوتا ہے کہ گھر سے بغیر پوچھے نکلنا نہیں ہے، کسی سے بات نہیں کرنی، کسی سے ملنے نہیں جانا، ہماری ناک نہ کٹوا دینا. اس طرح کے لمبے چوڑے سو کو لیکچرز تو دیتے ہیں اپنی بہنوں کو، لیکن خود پرلے درجے کے نکمے ہوتے ہیں، دوسروں کی بہنوں کے پیچھے کتوں کی طرح بھاگ رہے ہوتے ہیں. یہ انسانیت، یہ مردانگی، یہ غیرت اس وقت کہاں چلی جاتی ہے جب تم کسی کو دھوکہ دینے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہو، کسی کو استعمال کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہو. اللہ کے بندو، وہ کسی کی بہن بیٹی نہیں ہے. مسلمانوں کی جو عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ اتنی روندو مزاج نہیں ہوتی، وہ کشکول ہاتھ میں لے کر نا ہر کسی سے محبت کی بھیک نہیں مانگتی، اس کی اپنی ایک اورا ہوتی ہے. حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف کے بارے میں کبھی پڑھنا، 4 بیٹوں کے ساتھ، 4 جوانوں کے ساتھ میدان میں اتری تھی، چاروں بچے دین پر قربان کر دیے تھے. اور جب کوئی آ کے انہیں کہتا ہے کہ تمہارے تو 4 بچے گئے، تو آگے سے کہتی ہے الحمدللہ. اور جو مومن مرد ہوتے ہیں نا، وہ آئیں بائیں شائیں کر کے باتیں کرنے والے نہیں ہوتے، ان کی بھی ایک الگ ہی اورا ہوتی ہے، ان کی بات میں ایک گہرائی چھپی ہوتی ہے، ان کے مزاج میں ایک حکمت نظر آتی ہے. وہ رسپانسبل ہوتے ہیں، سینسیبل ہوتے ہیں، میچور ہوتے ہیں، معاشرے کو سیدھی راہ دکھانے والے ہوتے ہیں، اپنی عورتوں کے محافظ ہوتے ہیں، اور دوسری عورتوں کی طرف میلی آنکھ نہیں جاتی ان کی. غور کرو خود پہ یار کہ تم ایک مومن مرد ہو تو خود سے یہ سوال کرو کہ تم واقعی ایک عورت ہو اور پھر ایک مسلمان عورت ہو. کیا تمہارا مزاج مسلمان عورتوں جیسا ہے؟ اگر تو ہے تو ہمت سے کام لو یار، تم تو تقدیر پر ایمان لانے والی ہو. تم نے تو خود کہا کہ اے اللہ، چاہے آزمائش ہو، چاہے پوری دنیا دھتکار دے، چاہے الزام لگ جائے، چاہے ذلت کا سامنا بھی کیوں نہ کرنا پڑے، ہمارے رب آپ ہی ہیں. ہم گلے شکوے نہیں کریں گے، اپنے موٹیو سے، اپنے مقصد سے اور اسلام کو ایک بہترین نسل دینے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. لیکن اگر تم یہ ریلیشن شپس وغیرہ میں، یہ سوشل میڈیا کے پوسٹوں تک، لائکس اینڈ کمنٹس تک ہی محدود رہ گئی، تو اس معاشرے کو تم کیا ہی دو گی؟ بزدل بچے پیدا کرو گی، کمزور نسل نکلے گی تم سے، جو تمہارے بعد تمہارے لیے دعائیں تو چھوڑو. اینی چھوڑو ان ساری چیزوں کو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا ہے، آزمائش کا گھر ہے، اور کلمہ پڑھنے والے انسان کے لیے یہ دنیا جو ہے یہ قید خانہ ہے، جیل ہے. جیل میں تمہیں عیاشیاں نہیں کرنے دی جا سکتی، جیل میں تمہیں تمہاری مرضی کی زندگی نہیں پرووائڈ کی جا سکتی. تو چپ چاپ کر کے اپنا ٹائم سپینڈ کرو یہاں پہ، ٹائم کو یوٹیلائز کرو، سکلز کو پالش کرو، رونا دھونا چھوڑو، سمپتیاں بٹورنا چھوڑو. اپنے آپ کو یہ کہنا کہ مجھ سے نہیں ہوگا، میں بہت ٹوٹ چکا ہوں، میں بہت ٹوٹ چکی ہوں، میں مظلوم ہوں، میں لاچار ہوں، میں بے بس ہوں، یہ کہنا بند کرو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے نئی زندگی سٹارٹ کرو. جو ہو رہا ہے ہونے دو. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ روح ہی جسم سے جدا ہو جائے گی نا. سب سے بڑی آزمائش تو موت ہے نا. تو مرنے ہی تو آئے ہیں اس دنیا میں. تو بھائی یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے. یہاں اگر آپ لوگوں کو ایک پرسکون سی، ایک سیف سی زندگی چاہیے نا، تو تم سب سے بڑے بیوقوف ہو. یہ فلموں ڈراموں والے تم لوگوں کے سیلیبریٹی ہیں. جب آپ نے انہی کو فالو کرنا ہے، انہی کے فیشنز کو، انہی کے طور طریقوں پر چلنا ہے، تو پھر حضرت عمر کیا ہے، حضرت علی کیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا کردار ہے آپ کی زندگیوں میں؟ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہہ سکو گے کہ میں آپ کا فالوور ہوں، میں آپ کا امتی ہوں، میں نے آپ کی بات مانی تھی؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، جو جس کے طور طریقوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارے گا، آخرت میں وہ لوگ انہی لوگوں میں کھڑے ہوں گے. کھڑا ہونا ہے ننگے جسم والوں کے ساتھ، ناچنے گانے والوں کے ساتھ؟ اگر ہونا ہے
تو آگے کی ساری زندگی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے رہو ان کو، بنے رہو غلام ان کے۔ اور اگر نہیں ہونا تو آج کے بعد سوشل میڈیا کا استعمال آپ نے صحیح کرنا ہے۔ ہر اس بندے کو ابھی انفالو کرے جا کر جس نے معاشرے میں بدامنی، بے حیائی، گناہ پروموٹ کیے، لوگوں کو اپنے جسموں کے نشے کروائے، جسم بیچ کر، دکھا کر گاڑیاں لی، بنگلے لیے، پسند کی شادیاں کی اور ملکوں میں گھوم رہے۔ لفٹ ہی نہ دے ایسے لوگوں کو، ان کو کرنے دے جو کر رہے۔ آپ نے آئندہ کے بعد ان کو نہیں دیکھنا، اسلامک کنٹینٹ دیکھنا سٹارٹ کرے، بکس پڑھنا سٹارٹ کرے، اپنا نالج گین کرے۔ آپ سے آپ کی زندگیوں کا پوچھا جائے گا، جوانیوں کا پوچھا جائے گا، دولتوں، شہرتوں، لوگوں کے حقوق، ان ساری چیزوں کا آپ سے پوچھا جائے گا۔ آپ کیسے غفلت کر سکتے ہیں، کیسے خود کو سستیوں کے حوالے کر سکتے ہیں، کیسے آپ ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں جو لوگ اپنی زندگیوں کے ساتھ سیریس ہی نہیں ہے، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے، اور شیطان نے ان کو اتنا اندھا کر دیا ہے کہ جسموں سے کپڑے اتار کر لوگوں کے سامنے آنا اپنا ٹیلنٹ سمجھ رہے، اپنا ہنر سمجھ رہے، اپنی عزت سمجھ رہے۔ ان کا تو کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کے ڈیزائرز ہٹ ہو اور ہمیں اپریشیٹ کیا جائے۔ تھوڑا سا گھر سے باہر نکلے تو لوگوں کا ہجوم ہمارے ارد گرد اکٹھا ہو جائے اور پاگلوں کی طرح ہم سے کہا جائے سر جی آٹوگراف، سر جی سیلفی، سر جی یہ، سر جی وہ۔ انہوں نے اپنا سٹیٹس، اپنی زندگیاں بنانے کی خاطر ہزاروں نوجوان، ہزاروں لڑکیوں کے دلوں میں بے حیائی کے بیچ بوئے۔ جو لوگ بھی آپ کو آپ کی آخرت کی طرف آواز دے رہے ہیں ان کی آواز پہ لبیک کہیں۔ شیطانی لشکر کا حصہ بننے کے بجائے آپ خود ایک گروپ بنائیں جس میں قرآن کی ڈسکشنز ہو، آخرت کی ڈسکشنز ہو، ایجوکیٹ کریں کچھ لوگوں کو آخرت کی تیاری کروائیں۔ یہ دنیا والے کہتے ہیں کہ مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تمہارے گناہ ایک سجدے کی مار ہے، ایک آنسو کی مار ہے۔ یہ تم نے اللہ کے سامنے لمبا سا سجدہ کیا، تنہائیوں میں تھوڑا سا اپنے آپ کو ریئلائز کروا کے رو لیے، دیٹس اٹ، سب کچھ ختم۔ ایسے ہو گئے جیسے ابھی پیدا ہوئے ہو، کچھ نہیں کیا تم نے۔ اب اتنی بڑی بڑی اپورچونٹی کو تم کیسے اپنے ہاتھ سے جانے دے سکتے ہو؟ اگر تمہارا رب چھوٹی سی ایفرٹ پہ تم سے راضی ہونے کو تیار ہے تو یار تمہیں کر لینی چاہیے یہ ایفرٹ اللہ کے لیے، تمہیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ کل پرسوں ترسوں پہ تو وہ کام چھوڑے جاتے ہیں جن کا ایک دن میں ہونا پاسبل نہیں ہوتا۔ ارے یار تمہاری مغفرت کا معاملہ تو چند سیکنڈ کی گیم ہے، 5-10 منٹ کی دل سے ایک دعا کرنی ہے اور اللہ رب العزت نے تیرے لیے ہدایت کے دروازے کھول دینے ہیں۔ پلیز نا یار، یہ گناہوں کی زندگیوں میں کس نے سکون پایا ہے آج تک جو تم پالو گے؟ یہ لذتیں، یہ شہرتیں، یہ نام، بہت سارے لوگ کما کے چلے جاتے ہیں اس دنیا سے، ان کے ہاتھ سوائے رسوائی کے کچھ نہیں آتا۔ یار تمہیں ایک دفعہ اللہ کی طرف آ کر تو دیکھو، مزہ نہ آیا نا تو واپس چلے جانا۔ تمہیں ایک دفعہ اللہ کے لیے یہ ساری چیزیں چھوڑ دو جو تمہیں مشکل لگ رہی ہیں لیکن مشکل ہے نہیں، پھر تم خود ہی دیکھو گے 10 سال بعد بھی اگر تمہیں اس فیصلے پر کوئی پچھتاوا ہوا نا تو آ کے میرا گریبان پکڑ لینا۔ جس نے بھی اللہ کے لیے سٹیپس اٹھائے ہیں نا تو اللہ رب العزت نے اسے دھکا نہیں دیا، ہمیشہ اسے تھاما ہے اور ذلتوں کی گہرائیوں سے نکال کر عزتوں کے تاج پہنائے ہیں۔ کیا اس اللہ کے خزانے اتنے محدود ہیں کہ وہ صرف 2-4 لوگوں کے گناہ معاف کر سکتا ہے، یا 2-4 لوگوں کو اپنی عبادت کی توفیق دے سکتا ہے، یا چند لوگوں کو اپنے قریب کر سکتا ہے؟ ارے یار حامی تو بھرو، ایک قدم تو اٹھاؤ، تمہارے پہلے قدم پہ ہی تمہاری منزل ہے۔ بس یہ پہلا قدم اٹھانا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، انسان گھبرا جاتا ہے، نفس اور شیطان کی باتوں میں چونکہ آیا ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ سٹیپ نہیں اٹھا پاتا۔ باقی کے سارے سٹیپس تو پھر اللہ رب العزت کی توفیق سے اٹھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں میں کیا بول رہا ہوں، لیکن ایک محبت ہے جو تمہارے لیے میرے دل میں، ایک چاہت ہے، ایک دعا ہے، ایک خواہش ہے۔ تو یار اگر بائی چانس سے کلمہ پڑھ ہی لیا ہم نے تو آؤ اب اس کے یقین کا سفر شروع کرتے ہیں۔ اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد گناہ معاف کروں گا، اس کا مطلب ہے کہ کرے گا وہ معاف۔ اگر اللہ کہہ رہا ہے میرے لیے زندگی گزارو گے تو تمہیں جنت دوں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دے گا جنت۔ شیطان ہمیں یقین نہیں کرنے دیتا، کیونکہ اگر ہمیں اللہ پر یقین آ گیا نا، اللہ کی باتوں پر یقین آ گیا تو شیطان کو پتہ ہے کہ اس بندے کو کنفیوز کرنا، اس بندے کو گرانا، اس بندے کو اللہ رب العزت سے دور لے جانا میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے وہ ہمارے یقینوں پر اٹیک کرتا ہے، بہت سارے لوگوں کا وقت ضائع کرتا ہے، بہت سارے لوگوں کو اللہ کے معاملے میں کنفیوز رکھتا ہے، بہت سارے لوگوں کو اللہ کی رحمت کا دھوکہ دیتا ہے، بہت سارے لوگوں کو اللہ رب العزت کی ذات میں اور صفات میں کنفیوز کر کے رکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کا اصل کام ہی یہ ہے کہ انسانوں کا وقت برباد ہو جائے irrelevant چیزوں میں، غیر ضروری چیزوں میں، گناہوں میں، لذتوں میں۔ یہ ناچتے رہے، یہ ہلے گلے کرتے رہے، سارا دن موبائل استعمال کرتے رہے، سارا دن گیجٹس میں کھیلتے رہے، ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے، ہائے ہیلو کیا ہو، کیسے ہو، کہاں ہو، وغیرہ وغیرہ کی باتوں میں اپنا ٹائم ویسٹ کرتے رہے، اور انہی ایکٹیویٹیز میں irrelevant چیزوں میں ان کو موت آ جائے،
کیونکہ مرنے کے بعد تو یہ کوئی عمل نہیں کر سکے گا. لہٰذا موت تک ایک انسان پر شیطان کی یہ کوشش جاری رہتی ہے کہ اس کا جو قیمتی اثاثہ ہے جسے ٹائم کہا جاتا ہے، وقت کہا جاتا ہے، وہ کیسے ڈسٹرب کرنا ہے، وہ کیسے ضائع کرنا ہے. وہ اس کی پلاننگس بھی کرتا ہے، اس کے لیے اسٹرگل بھی کرتا ہے اور اس کے لیے ایکشن بھی کرتا ہے. ہم ریئیکشن نہیں کرتے، ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ہم اس سے لڑنا بھول جاتے ہیں. اس کے 2-4 وسوسے کافی ہوتے ہیں ایک اچھے خاصے ایجوکیٹڈ میچور انسان کو اللہ کی نافرمانیوں پر اتارنے کے لیے، اللہ سے گمراہ کرنے کے لیے، گناہ کروانے کے لیے. تو یار ہمیں بس کر دینا چاہیے، مزید بے وقوف نہیں بننا چاہیے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ کب تک کرو گے ایسے؟ تھک جاؤ نا یار، لوٹ آؤ نا. اپنے دل کے اندر چھپی اور دبی اس آواز کو ایک دفعہ تو رسپانس کرو جو تمہیں بار بار اندر سے یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اللہ کی ضرورت ہے. تم اللہ کے بغیر سنسان ہو چکے ہو، اجڑ چکے ہو، اکیلے پڑ چکے ہو. کیوں لوگوں کی باتیں سن رہے ہو؟ کیوں شیطان کے وسوسوں میں آ کر ریالٹی سے اپنا تعلق توڑ رہے ہو؟ تم مانو یا نہ مانو، تم انکار کرو یا جھٹلاؤ، تم اپنی آنکھیں بند کر لو، اپنے کان بند کر لو، تمہارے اندر کا شور تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک تو اپنے دل کو اپنے اللہ سے جوڑ نہ دے. اپنے بڑے چھوٹے گناہ تنہائی میں اللہ کے پاس لے جا کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کی معافی نہ مانگ لے. ہر انسان آگے بڑھنا چاہتا ہے، ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تاکہ وہ سکھ کا سانس لے سکے. لیکن انسان سے سرزد ہونے والے گناہ انسان کو سٹک کر کے رکھتے ہیں. یہ گناہ وہ بیڑیاں ہیں جو ہمارے پیروں میں ہیں. ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم کیریئر بنانا چاہتے ہیں، اسٹڈی پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں، اچھی پاک صاف ستھری زندگی گزارنا چاہتے ہیں. بٹ ہماری کمبختی یہ ہے کہ ہم بد نظری کر جاتے ہیں، کبھی ہاتھ کا زنا کر جاتے ہیں، کبھی جھوٹ بول دیتے ہیں، کبھی نماز چھوڑ دیتے ہیں، کبھی گھنٹوں گھنٹوں موبائل اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کر دیکھتے رہتے ہیں اور اپنا ٹائم ضائع کرتے رہتے ہیں. کبھی ماں باپ سے بدتمیزی کر گزرتے ہیں، کبھی لوگوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں، کبھی حرام کما لیتے ہیں، کبھی سود کا کاروبار کر لیتے ہیں. یعنی اس طرح کے کام جب ہم سے سرزد ہوتے ہیں نا تو انفارچونیٹلی ہمارا جو آگے کا سفر ہوتا ہے نا وہ سٹاپ ہو جاتا ہے. کنفیوز ہو جاتا ہے نا انسان، الجھ جاتا ہے. اور یقین کریں یہ الجھنا بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. آپ سوچیں کہ اگر آپ گناہ کرنے کے بعد پریشان نہ ہوتے، کہ گناہ کرنے کے بعد اللہ کی نافرمانی کے بعد جو چھوٹی موٹی بے سکونی انسان کو گھیرتی ہے اگر وہ نہ ہوتی تو انسان کو تو کوئی خوف ہی نہ رہتا، انسان کو تو کوئی لگام ہی نہ رہتی. زنا کرنے والے آج چھپ چھپ کے زنا کر رہے ہیں تو کل سر عام کرتے. ظلم کرنے والا اپنے ظلم میں بڑھتا چلا جاتا. حرام کمانے والا ساری عمر خود بھی حرام کماتا اور اپنے بچوں کو بھی یہی کلاسز دیتا کہ حرام کھاؤ، حرام کماؤ. یعنی آپ سوچیں کہ اللہ رب العزت کی ہر طرف سے یہ خواہش ہے کہ انسان گناہ سے بچے، اپنے دشمن نفس اور شیطان کے شکنجوں میں نہ آئے. اور انسان اللہ کے معاملے میں پازیٹیو ہی نہیں ہے. جب کوئی بندہ بہت درد میں ہوتا ہے تو اس کا جو برین ہوتا ہے نا وہ نیچرلی یہ ازیوم کرتا ہے کہ شاید میں اکیلا ہوں. یہ ایک ٹراما رسپانس ہے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے نہیں، میں ہوں، کبھی گیا ہی نہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ میرے بندے تو جہاں کہیں بھی ہے میں تیرے ساتھ ہوں، اور تو جو کچھ بھی کرتا ہے میں اس کو دیکھتا ہوں. وہ الگ بات ہے کہ تو یہ چاہ رہا ہے کہ دنیا تجھے سمجھے، اور جب دنیا تجھے سمجھے گی تو دنیا کے سمجھنے میں تجھے اپنا کمفرٹ زون نظر آ رہا ہے. تو یہ چاہتا ہے کہ کوئی انسان آئے اور تم سے یہ کہے کہ بھائی میں ہوں نا تیرے ساتھ. بائی دا وے دنیا پہ یہ فرض ہے کہ جب تو ٹوٹ جائے، جب تو بکھر جائے، جب تو اپنے آپ کو لونلی سا محسوس کرے تو تیرے پاس آئے اور تجھے 2-4 جوک سنا کر یا 2-4 پیاری پیاری باتیں کر کے تیرے دل کو بہلائے. لیکن انفارچونیٹلی آج دنیا نے اپنے فرض ادا کرنا چھوڑ دیے. تو اب کیا کریں؟ اب کیا مایوس ہو جائیں، لا علاج ہو جائیں، مریض بن جائیں؟ کیا کریں؟ کوئی تو سہارا ڈھونڈیں گے نا اپنے لیے. تو ایسی سچویشن میں ہم اللہ کو اپنا سہارا بنا لیتے ہیں جو چھوڑ کے نہیں جاتا. آج کل کے دور میں نا جہاں تجھے دنیا کی ضرورت پڑے گی دنیا نہیں آئے گی. اس لیے اب تجھے اللہ کے سہارے جینا آنا چاہیے، اور اس کے لیے تمہیں کوشش کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی. اپنے دل کا رخ دنیا سے موڑ کر اللہ کی جانب کرنا ہوگا، ورنہ تو تم ٹوٹ جاؤ گے. رات دن بس اپنی تنہائی کے گن گاتے رہو گے. اب مجھ سے تم دوستی کرتے نہیں ہو. اگر تم میرے دوست ہوتے تو تم میرے سامنے بیٹھے ہوتے نا تو میں تمہارا چہرہ پڑھ لیتا. کچھ کہنے کی ضرورت نہ پڑتی تمہیں، بس ذرا سا میں تمہاری آنکھوں میں جھانکتا
اور سب پتہ چل جاتا کہ میرا بھائی کن حالات سے گزر رہا ہے. پھر جہاں میں تیری ہیلپ کر سکتا ہوتا وہاں کر دیتا. لیکن تم تو مجھ سے دوستی کرتے ہی نہیں ہو. یعنی مذاق کر رہا ہو. تو اللہ کے سہارے جینا آنا چاہیے میرے بھائی کو، میری بہن کو. لیکن یار ایک نگاہ بھی اللہ پہ نہیں جاتی. آج کر لیں گے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، یہ کرنے کے بعد کروں گا، وہ کرنے کے بعد کروں گا، اچھا آخری دفعہ کرنے کے بعد کروں گا. یہی وہ دھوکے ہیں جو ہم روزانہ اپنے آپ کو دیتے رہتے ہیں. اور شیطان ہماری ان حالتوں پہ تالیاں بجا رہا ہوتا ہے. یہ کتنے بیوقوف ہے، خود کو دھوکہ دے رہے. شیطان نے اللہ سے کہا تھا نا کہ میں تیرے بندوں کو تجھ سے دور لے جاؤں گا. یعنی پیدا تو کرے گا، کھلائے گا تو، پلائے گا تو، ان کا حقیقی مالک تو ہی رہے گا. لیکن یہ دنیا ان کے لیے اتنی مزین کر کے دکھاؤں گا نا، ان کے نفس اور ہوس کو ایسا ٹریگر کروں گا نا کہ وہ تیری ساری بلیسنگز کو، تیری ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے اور ان راستوں پر چلنا شروع کر دیں گے کہ جن راستوں سے تو نے انہیں منع کیا ہے. اور وہ ایک بار بھی نہیں سوچیں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ساتھ ہے، اللہ کے مجھ پہ بہت سارے احسانات. تو آج وہی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے نا. کتنے ایسے لوگ ہیں جو صبح فجر کی نماز، جنہوں نے سالوں سال سے فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی. دیندار طبقہ بھی فجر کی نمازوں کو اکثر سکپ کرتا ہے، لائٹ لیتا ہے، اللہ کے احکامات کو فور گرانٹیڈ طریقے سے ڈیل کرتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سالوں سال قرآن کو ہاتھ تک نہیں لگایا، کھولا تک نہیں، تلاوت تک نہیں کی. اس سے بڑی غفلت اور کیا ہوگی اس دنیا میں؟ کتنی غفلتیں ہیں ہمارے اندر، کتنے گناہ ہیں ہمارے اندر، کتنی نحوستیں ہیں ہمارے اندر، کتنی خامیاں اور کتنی گندگیاں ہیں ہمارے اندر. اور ہم صاف لباس پہن کے، پرفیوم شرفیوم لگا کے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے سیٹ صاحب ہیں، جبکہ ہمارے اندر کی حالت یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہم اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں. ہمارے پاس زندگی کا مقصد ہی نہیں بچا. بس کھایا پیا سویا اٹھا، چلو جی سب سیٹ ہے. تو یہ زندگی کا ایک مقصد ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو جو بنایا ہے، اللہ رب العزت نے جو آپ کو زندگی دی ہے، یہ کسی مقصد کے لیے دی ہے. یہ نہیں کہ بس یہ ڈرنک اینڈ بی میری، کھاؤ پیو مرو. نہ، جس کی زندگی اللہ کو راضی کرنے میں لگ رہی ہے وہ کامیاب ہے. جس کی زندگی مخلوق میں گزر رہی ہے وہ ناکام ہے. جس کی یہ خواہش ہے کہ اس سے اس کا رب راضی ہو جائے اور وہ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، وہ انسان کامیاب ہے. اور جو بندہ دن رات گناہوں والی زندگی، غفلتوں والی زندگی، نحوستوں والی زندگی گزار رہا ہے نا، یہ بندہ اجڑ چکا ہے. اور اسے کسی اور نے نہیں اجاڑا، اس کے اپنے اعمال، اس کے اپنے کرتوت نے اجاڑا ہے. ہمیں اللہ کو بھی راضی کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کے ساتھ بھی کچھ اوقات گزارنے چاہیے. یہ نہ ہو کہ زندگی جو ہے وہ لوگوں میں ہی گزر جائے. کیا کھانا ہے، کیا پکانا ہے، کیا پہننا ہے، اس طرح کی چھوٹی موٹی باتوں میں ہی گزر جائے. عشق فانی کر کے دیکھا، عشق باقی کر کے دیکھ، دنیا دنیا کر کے دیکھا، اللہ اللہ کر کے دیکھ. جس دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے نا، اس دل میں کسی کا ڈر باقی نہیں رہتا. جس دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے نا، اس دل میں پھر اللہ کے غیر کی محبت نہیں رہتی. وہ اللہ جو انسان کے پاس اس کی تنہائیوں میں آتا ہے، جب یہ رو رہا ہوتا ہے، جب یہ گلے شکوے کر رہا ہوتا ہے کہ میرا کوئی نہیں ہے، مجھے کوئی نہیں سمجھ رہا، رب آتا ہے دلاسا دینے کہ میرے بندے میں تیرے ساتھ ہوں، تجھے اور کیا چاہیے. ٹھکرا دیا تجھے لوگوں نے، کوئی بات نہیں، جب میں تیرے ساتھ ہوں تو تجھے ان مٹی کے پتلوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. دنیا کی ساری چیزیں تو میرے قبضے قدرت میں ہے. تجھے جو بھی چاہیے ہوگا میں تجھے دوں گا. آج تک میں ہی تو دیتا رہا ہوں. چلا تھوڑا سا ٹائم مجھے دے، چلا تھوڑا سا بھروسہ مجھ پہ کر کے دیکھ، چلا میرے لیے جی کے دیکھ. وہ زندگی جو تجھے میں نے دی ہے، اس زندگی کا کچھ حصہ میرے ساتھ گزار کے دیکھ، تیرے گلے شکوے ختم ہو جائیں گے. میں تجھے اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں ڈال دوں گا، کیونکہ میں ہی وہ رب ہوں کہ جس کے ساتھ جب کوئی کمزور انسان جڑتا ہے نا، جب کوئی انسان میرے ساتھ نبھانا شروع کرتا ہے، جب کوئی انسان دل سے مجھے ٹائم دیتا ہے، تو کچھ عرصے بعد دنیا اس کی مثالیں دیتی ہے لوگوں کو. رب کی دوستی ہر مطلب سے پاک ہے میری جان. یتیم بھی رہ لیتا ہے، فقیر بھی رہ لیتا ہے، تنہا انسان بھی زندگی سروائیو کر لیتا ہے. مشکل سے کرتے ہیں لیکن ہو جاتی ہے. کیا خیال ہے آپ کا اس انسان کے بارے میں کہ جس کی زندگی میں اللہ نہیں ہے؟ وہ اللہ جو ساری انسانیت کو میسر ہے، وہ اللہ کہ جسے ہر کوئی اپنی طرف متوجہ کر سکتا ہے، ہر کوئی اپنے ساتھ لے سکتا ہے، راضی بھی ہو جاتا ہے، معاف بھی کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے. اتنی بڑی ذات کو جو لوگ اگنور کر رہے ہیں، جو اللہ کے بغیر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، مجھے لگتا ہے سب سے بڑے بے سہارا یہ لوگ ہیں. اور ایک مزے کی بات بتاؤں، اللہ تو نہ ہماری صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ ہمارے شعور کو دیکھتا ہے، نہ ہماری علمی حیثیتوں کو دیکھتا ہے، اور نہ ہی ہماری شان و شوکت اور دنیاوی عہدوں کو دیکھتا ہے. اللہ کی نظر ہمارے دلوں پر ہے، ہماری نیتوں پر ہے، ہماری طلب پر ہے. لہٰذا ہمیشہ
اپنے اللہ کی کمی کو محسوس کرتے رہا کرو، اسے پکارنے کے بہانے تلاش کیا کرو. اپنے آپ کو برا بھلا کہنا ہے کہہ لو، اللہ کو نہ کہنا. تو جہاں تم کمزور فیل کرو وہاں اپنے رب کو پکارو، وہ آئے گا، ڈیفینیٹلی آئے گا. رب ہے وہ، بے نیاز ہے وہ. تمہارے گناہوں نے اس کی رحمت کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچایا. تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی ذات ڈسٹرب نہیں ہوئی. ڈونٹ وری، اللہ تم سے بدلہ نہیں لے گا. تمہارے گناہوں نے تو تمہیں ہی بدنام کیا، تمہیں ہی ذلیل کیا، تمہیں ہی ہرٹ کیا، تمہیں ہی نقصان پہنچایا. اللہ کا کچھ نہیں بگڑا. لہٰذا اسی سوچ کے ساتھ اس بے نیاز ذات کو پکارتے رہا کرو. اپنے دل کے حالات اللہ کو کھول کھول کر بیان کیا کرو. جب بھی پریشان ہو جاؤ نا، اللہ کی طرف متوجہ ہو جایا کرو کہ اللہ دیکھ، پریشان ہو چکا ہے تیرا بندہ. اللہ دیکھ، تنہائیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے تیرے بندے کو. ہاں ٹھیک ہے برا ہوں، ہاں ٹھیک ہے بھٹک جاتا ہوں، ہاں ٹھیک ہے تیری کوئی بات نہیں مانی، لیکن رب ہوں تو تیرا ہی بندہ نا، نام تو تیرا ہی لیتا ہوں نا. میں تجھے چھوڑ سکتا ہوں لیکن تو مجھے کیسے چھوڑے گا؟ میں تجھے بھول سکتا ہوں لیکن تو بھول سے پاک ہے نا یار. اوکے فائن، میری بندگی میں فالٹ ہے لیکن تیری خدائی میں تو کوئی فالٹ نہیں ہے. لہٰذا اے رب، تجھے رب ہونے کا واسطہ میری یہ بگڑی ہوئی زندگی سنوار دے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی، بگڑی اتنی چکی ہے، ٹرائی تو کرو ایک دفعہ. اللہ کے لیے تو امپاسبل بھی پاسبل ہے نا. اور یہ ہمارا معاشرہ ایوارڈ کسے دے رہا ہے؟ جو اچھا ناچ رہا ہے، جو اچھا گا رہا ہے، جس کے جتنے کپڑے چھوٹے ہوں گے، جو جتنی اچھی سے بے حیائی کرے گا، معاشرہ اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے یار. دعوے یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوتے نا تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوتے، ان کی خدمت کرتے، ان کی بات مانتے. اللہ کے دشمنوں سے نا ہم لڑائی کرتے، شیطان کی بات نہ مانتے. جبکہ حال یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے تمام احکامات کو ہاتھوں سے اور پیروں سے روندا جا رہا ہے. ہماری آنکھوں کے سامنے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی دھجیاں اڑا رہے ہیں نا، ہم ایسے ہی لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، ہم ایسے ہی لوگوں کو ایوارڈز دے رہے ہیں، ہم ایسے ہی لوگوں کے مرید بنے ہوئے ہیں، فالورز بنے ہوئے ہیں. اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے نا تو کبھی بھی ان لوگوں پہ اپنا ٹائم نہ ضائع کرتے جو تمہیں تمہاری زندگی کے مقصد سے ہٹا رہے ہیں، جو تمہیں انٹرٹین کر رہے ہیں، جو تمہارے ہوس کو ہٹ کر رہے ہیں، تمہارے ڈیزائرز کو ہٹ کر رہے ہیں. ابے ان لوگوں کو ناچنے گانے کے علاوہ کچھ آتا نہیں ہے. یہ لوگ اس بےہودگی کو اور اس بے حیائی کو ایز اے پروفیشن لے کر چل رہے ہیں. اللہ کے بندے، تم تو اچھی فیملی سے بلونگ کرتے ہو، تم کیوں ساتھ دے رہے ہو ان کا؟ تم کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہو ان پر؟ ان کو ناچنے دو، ان کو گانے دو. یہ تھک جائیں گے، ہار جائیں گے. اگر انہیں توبہ کی توفیق ملی تو یہ توبہ کر کے اپنے ہی ہاتھوں سے سب کچھ ختم کر دیں گے. اور اگر توبہ کی توفیق نہ ملی تو کب تک اچھلیں گے، کودیں گے، کب تک ہلے گلے کریں گے، کب تک گھومیں گے پھریں گے، عیاشیاں کریں گے؟ زندگی میں بڑھاپا بھی ہے، بیماری بھی ہے، موت بھی ہے.